مولانا حنیف قریشی انشاءاللہ عز و جل آپ کا چہرہ میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گا، اور آپ کی اصل حقیقت جو ہے، ویسے کچھ تو آپ کے دوست نے بتا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی میں دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں بہت سارے چہرے جو ہیں وہ ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں، اور اس میں ٹاپ سر فہرست جو ہے وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا حسن اللہ یاری ہے، جس کی میں کوئی تقریباً 50 کے قریب ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اسی کی کتابوں سے اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اور اسی طرح اہل تفرقات میں بھی کچھ چہرے ہیں جن کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، جیسے مولانا طارق جمیل ہے، مفتی مسعود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ چہرے ہیں۔ اور آج میں ایک اور اس دور کے بڑھتے ہوئے دجالی فتنے کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کا نام ہے مفتی حنیف قریشی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جب میں نے سٹڈی کیا، اس کو جب میں نے پڑھا، تو پتہ چلا کہ بیسیکلی جو اس کے عقائد ہیں، ویسے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، لیکن اس کے جو عقائد ہیں وہ سارے کے سارے رافضیوں والے ہیں۔ یعنی کہ اس نے رافضیوں کی طرح ہر حد پار کی ہے، یعنی کہ اس نے جو بھی دلائل اور جو بھی چیزیں اس نے یعنی کہ کہیں اور بتائیں، وہ تمام رافضیوں کے عقائد پہ پورے اترتے ہیں۔ اچھا، اس کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی، اور یعنی کہ ان کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آج جو حنیف قریشی کی میں نے ویڈیو، میں آگے ویڈیو بھی چلاؤں گا اس کی، اور جو ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ تک یہ پیغام جو ہے پہنچایا جائے کہ اس کے بارے میں، اس کے عقائد کے بارے میں، اور اس کی جو باتیں ہیں جو کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتا ہے، جیسے کہ اہل تشیع لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں اس کے اپنے بہت قریبی دوست نے اس کا سارا چٹا کھٹا کھول دیا۔ آپ ویڈیو دیکھیں گے، ویڈیو بھی میں آگے چلا دوں گا، اس میں اس کا جو دوست ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا کس طریقے سے میں اکٹھے ہم لوگ پڑھے ہیں، اور اس نے پھر مجھے بلا لیا راولپنڈی، اور بلا کے اس نے یعنی کہ کہا کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو آپ جو ہے، میں نے اس کے سامنے 30 سپارے قرآن کے ہی پڑھے، یعنی کہ میں نے، اور اس کے علاوہ اس نے یعنی کہ بہت ساری باتیں کی، وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، میں ویڈیو کا ایکسکلوزیو چلا دوں گا، آپ دیکھ لیں گے۔ اور اس میں اس نے ایک جو واضح چیز بتائی کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، یہ اس کا مرید نہیں ہے، کوئی ایبٹ آباد کے کسی ایک رافضی کا یہ نام لے رہا تھا کہ یہ اس کا مرید ہے، ٹھیک ہے۔ اور باوثوق ذرائع سے اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ آج بھی انہی کا مرید ہے، اور یہ اپنی ایک جماعت سا اس نے بنائی ہوئی ہے، جماعت، اور ان کے لوگوں کو یہ ٹرینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاص ایجنڈے پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ایران کے ایک کوئی ایجنڈے پہ، یہ وہ بتا رہا ہے، ابھی میں نہیں بتا رہا، لیکن میں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کا چہرہ بے نقاب خود بھی کروں گا۔ ابھی تو فی الحال میں اس کے اپنے قریبی دوست کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں وہ دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس نے بتایا کہ اس نے تمام صحابہ پہ ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ ان کو برا کہا ہے، ان کو یعنی کہ غلط کہا ہے، جس میں یعنی کہ بڑے، آپ دیکھیں نا، سب سے پہلا جو اس نے وہی رافضی عقیدہ جو تھا، اس نے نعرہ لگا دیا علی دا پہلا نمبر، یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ جو ولایت کا سلسلہ تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت ملنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تو کل ایک ویڈیو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ الحمدللہ شیعہ کتب سے ثابت کر دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ جو خلافت کے حوالے سے ان کی خلافت کو وہ قبول کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی اصول کے تحت بیعت کی ہے، اور میں نے ان کی بھی بیعت کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اگر کہتے ہیں نا کہ وہ جبرن بیعت ہوئی تھی، فلاں ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، وہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو میں نیچے اس کا ریفرنس دے دوں گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ تو اس نے باقاعدہ طور پہ رافضی عقیدے کے مطابق صحابہ کو بھی برا کہا، اور اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا نمبر ہی نہیں تھا، نمبر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور باقاعدہ طور پہ نعرے لگوائے علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ تو آپ یہ اس کی ویڈیو دیکھ لیں،
اور مختصر سا خلاصہ میں نے بتا دیا ہے، باقی آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. یہ آپ کی ویڈیو آپ کی اسکرین پہ اب چلے گی، یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں. حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے، وہ شخص مفتی نہیں ہے، خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں. مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ سیالعلوم راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کیا ہے. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا. اس وقت لاہور سے کو 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، تمہارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں. میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا. میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں. وہ مرید ایبٹ آباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا، غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے. تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے آج تک یہ جڑا ہوئے، اور وہ پورا مرشد خانہ گستاخ ہے، ان کے تمام مرید گستاخ ہیں. اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ نہیں ہے، حضرت عمر بن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ اور درجنوں صحابہ کے حوالے سے ان کے یہاں شیعوں والا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور پھر اہل سنت کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے ہمارے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء علی الاطلاق سیدنا صدیق اکبر ہے. میں علماء کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں، علی الاطلاق صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. تو اس بدبخت شخص نے پچھلے 15-20 سالوں میں اہل سنت کے عقیدے سے روگردانی کی ہے، اور اس نے اس حوالے سے شیعوں کے عقیدے کو پروموٹ کیا. پھر اہل سنت کے نزدیک خلافت راشدہ، اس میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن. تو اس بدبخت نے بھی کچھ عرصہ پہلے علی دا پہلا نمبر کا نعرہ لگا کے اس پر پورا خطاب کیا ہے. جمعہ پڑھا ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا. اسی طرح خلافت باطنی میں یعنی ولایت میں، ہمارے نزدیک ولایت میں بھی حضور تاجدار کائنات کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس پر آل کے مرشد خانہ کی پوری کتاب مارکیٹ میں اویل ہے، آپ وہاں سے وہ دیکھ لیں. اس میں سب صوفیاء کے دلائل آپ نے جمع کیے ہیں. وہ ظالم اس کا بھی منکر ہے، اور وہ علی کا پہلا نمبر اس معاملے میں بھی. تو اس کی مختصر یہ کہ یہ سارا دھندا ہوا کیسے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں حاضر ہو کے عرض کر دیا تھا بہت پہلے کہ ہمارے راولپنڈی کے کچھ عزیز ہیں، ان کے تھرو یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ پنڈی والا ٹولہ یہ سب رل کے ان کا ایک ٹیم بنائی ہے، اور اس کا ورک چل رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بیانات اور تحریروں سے باقاعدہ اس طرح کے کچھ جملے نکالے جائیں جن سے ہم باقاعدہ شروع ہوگا کر سکیں، پروپیگنڈا کر سکیں، اور اس پر یہ کام ہوا. تو بہرحال یہ ایک تو وہ روافظ شیعہ ہیں، وہ ایرانی قوم جو دوسرے ہمارے ہاں جو کانفرنسز کر رہے ہیں، یہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی کٹر تفصیلی شیعہ اور رافضی لوگ ہیں. اہل سنت کا کوئی، میں اس دن علماء ہمارے پاس بڑی تعداد میں آئے تو میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا. میں نے کہا یہ سب کانفرنسز آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ان میں پورے پاکستان، پوری دنیا کے کسی اہل سنت کے ادارے کا کوئی استاد دکھا دیں، کوئی ٹیچر دکھا دیں، کوئی شیخ الحدیث دکھا دیں، کوئی نہیں چاہ رہا. سب کا بھائی کوٹ ہے. یہ ایک الگ تفصیلی بات ہے، اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ یہ اصل ایجنڈا چل کیا رہا ہے. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا اور آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً مطلب میں نے تو خلاصہ بتایا تھا، اب آپ نے کھل کر اس کے عقائد اور اس کی چیزیں سن لی ہیں. اس کا عقیدہ جو ہے وہ رافضی عقیدہ ہے، اور یہ بھی ایک ایجنڈے کے تحت ہے. جیسے حسن اللہ یاری جو امریکہ میں بیٹھا ایک ایجنڈے کے تحت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک تصادم کی سچویشن کریٹ ہو ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، اور وہاں یہ جو شیعہ مذہب بھی ہے اور اس طریقے سے. تو یہ سیم اس ایجنڈے پہ ہے. تو ویڈیو آج کی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج سے میں انشاءاللہ اس کا جو دجالی چہرہ ہے وہ بھی بے نقاب کروں گا، اور آپ کو اس کا اصل چہرہ دکھاؤں گا. ابھی تو میں نے آپ کو ایک ڈیمو دکھایا جو کہ اس کے سب سے قریبی دوست نے اس کا جو ہے وہ چٹا گھٹا کھولا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ عز و جل ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. تو مولانا حنیف قریشی انشاءاللہ عز و جل آپ کا چہرہ میں انشاءاللہ بے نقاب کروں گا، اور آپ کی اصل حقیقت جو ہے ویسے کچھ تو آپ کے دوست نے ہی بتا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی میں دنیا کے سامنے لاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.